قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، گزشتہ کل سبق چل رہا تھا، 88واں سبق چل رہا تھا مدینہ پاک میں اسلام کی روشنی. مکہ المکرمہ سے مدینہ میں اسلام کی روشنی کس طریقے سے پہنچی. یہ نتیجہ تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ حدود کے اندر والے جو علاقے تھے ان کو چھوڑ کر دعوت باہر والوں کو دینی شروع کی تھی. مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کے بعد ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا شعیب ابی طالب طائف کا واقعہ، اس کے بعد مختصر تفصیل سے ہم سبق چلتے گئے تھے. تو مدینہ پاک میں جو دعوت پہنچنے کا اصل وجہ تھی، جو مدینہ سے حج کرنے کی نیت سے آتے تھے مکہ المکرمہ میں لوگ، تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیموں میں جا کر دین کی دعوت پیش کرتے تھے، جس کے نتیجے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو ابتدائی مسلمان ہوئے تھے 6 صحابہ کرام تھے جن کا نام بھی ہم نے پڑھا تھا. ان 6 صحابہ نے عقبہ کے اندر خیمہ لگایا تھا، حج کی نیت سے آئے تھے، تو انہوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر اسلام قبول کر لیا تھا، اور یہ ذریعہ تھا مدینہ میں دین اسلام کی دعوت پہنچنے کا. عقبہ جو جگہ ہے وہاں پہلی بیعت، آج کا جو سبق ہے 89واں، عقبہ میں پہلی بیعت. عقبہ میں جو پہلی بیعت ہوئی تھی وہ انہی 6 صحابہ کرام کی ہوئی تھی جن سے صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا تھا. ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد یعنی دوسرے سال جب یہ آ گئے، 11واں سال نبوت کا چل رہا تھا، 11ویں سال نبوت میں انہوں نے عقبہ جگہ پر اسلام قبول کر لیا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، اور یہ پھر مدینہ واپس چلے گئے اور مدینہ میں انہوں نے دین کی دعوت کا کام شروع کر دیا. جو تفصیلاً گفتگو ہوئی تھی، جو وعظ و نصیحت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، وہ مختلف سیرتوں کی کتابوں میں حدیث میں ملتی ہے. یہ نچوڑ ہے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب جب 12واں سال آ گیا، یہ حج کی نیت سے پھر آ گئے یہ 6 صحابہ کرام، لیکن اس بار 12ویں سال ذوالحجہ کے مہینے میں حج کے لیے 7 آدمی اور آئے. ان کے ساتھ اب کتنے آدمی آئے؟ 7 آدمی. آپ یہ ذہن نشین کر لیجئے گا، اس وقت کے جو 7 آدمی تھے آج کے 70,000 کے برابر مسلمانوں کے برابر. یہ تعداد کا جو فیصدی ہم نکالتے ہیں نا، اس وقت 1% کا آج کا 1% آپ نکال لیجئے. 1 ارب 22 کروڑ کا 1% یا 10% کتنا ہوتا ہے؟ اس وقت کے حساب سے نکال لیجئے. جو 7 اور مسلمان ہوئے ان کے ساتھ آ گئے، ابھی مسلمان ہوئے نہیں تھے لیکن ان کی دعوت پر وہ مکہ میں پھر سے واپس آ گئے 12ویں سال حج کی نیت سے. نئے 7 حضرات کی اسم گرامی یہ ہیں: معاذ بن حارث، ذکوان بن عبد القیس، عبادہ بن سامت، یزید بن صلبہ، عباس بن عبادہ، ابو الحشم بن دہان، عویم بن سعدہ رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ 7 افراد اب ان 6 افراد کے ساتھ 6 مسلمانوں کے ساتھ پھر سے آ گئے. آخر کے 2 حضرات قبیلہ اوس سے تھے. میں نے کہا کہ مدینہ میں 2 قبیلے تھے، قبیلہ خزرج اور قبیلہ اوس، اور ان 2 قبیلوں میں آپس کا 36 کا آنکڑا تھا، مطلب کہ کافی لڑائی اور گھمسان کی لڑائیاں ہوا کرتی تھی، اور یہ اکتا گئے تھے اس لڑائی کی وجہ سے. اب ان 7 کے آدمیوں میں سے 2 دوسرے قبیلے کے تھے، باقی سب خزرج سے تھے. انہوں نے منا کے قریب عقبہ نام کی جگہ میں، اسی عقبہ نام کی جگہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. ایمان بھی نصیب وہاں پر ہوا. ایمان نصیب ہونے کے بعد اور کچھ خاص باتوں پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی. ان 7 افراد نے، جو یہ 6 مسلمانوں کے ساتھ 7 افراد مدینہ سے آئے تھے. بیعت پر کیا ہوا، کن باتوں پر ہوئی؟ سب سے پہلی بات کہ ہم ایک اللہ واحد کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. 2 ہم چوری نہیں کریں گے، ہم زنا نہیں کریں گے. 3 ہم اپنی اولاد، خاص طور پر جو وہاں کا رواج تھا بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے اور اپنی بیٹیوں کو درگور دفنائیں گے، قتل نہیں کریں گے. 4 ہم نہ جھوٹی تہمت لگائیں گے اور نہ کسی کی چغلی کریں گے. 5 ہم ہر ایک نیک کام میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے. بہت ساری باتیں تھی، اب مختصر نچوڑ سیرت نگار نے کیا ہے کہ ان باتوں پر وہاں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی گئی. اب ان بیعت کرنے کے بعد جب سارا مکمل مسئلہ وہاں پر ہو گیا، عقبہ میں مکہ المکرمہ کی سرزمین پر، اب مدینہ منورہ میں اسلام کا پہلا مقدمہ. دیکھیں مشرکین مکہ اس چیز کو سوچ کر پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ہمارے گھروں کو برباد کیا، ٹکراؤ پیدا کیا، ہماری اولادوں کو باغی بنا دیا، دین سے منحرف کر دیا، بیزار کر دیا. جو ان کا اپنا دین تھا، ان کا اپنا
بت پرستی کا ایک دین تھا. لیکن اب مشرکین مکہ کے ذہن میں دوسری بات ہوئی کہ اب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے سفارتی تعلقات بھی ختم کر رہے ہیں. سفارتی سب سے پہلے آپ حبشہ میں جا کر دین اسلام کی دعوت پہنچی, جن نے حبشہ پہلے مسلمانوں نے ہجرت کی. اب مدینہ منورہ میں اسلام کی دعوت پہنچنے لگی. اب مشرکین مکہ یہ سوچنے لگے اپنی جگہ پر کہ اب ہمارے سفارتی تعلقات اور تجارتی تعلقات کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. اب اس کہ عوض میں اس کی ضد میں وہ کیا کریں گے, وہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. لیکن پہلے ہم پڑھیں گے کہ مدینہ منورہ میں پہلی اسلام کا جو سبق چل رہا ہے وہاں پر پہلے مبلغ کون تھے. اس بیعت کے علاوہ بھی ان کو نصیحت فرمائی گئی اور دین کی تفصیلی باتیں سمجھانے کے لیے نیز مدینہ منورہ میں زور و شور سے کام کرنے کے لیے مکہ المکرمہ کے ایک پرانے صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نوجوان صحابی تھے, شوقین صحابی تھے. سیرت نگار لکھا ہے, یہاں پر مینشن کیا سیرت نگار نے کہ بڑے لاڈوں سے گھر والوں نے انہیں پالا تھا, بلکہ یہ مکہ المکرمہ میں سب سے زیادہ مہنگے کپڑے پہنا کرتے تھے. بہت ناز و نخروں سے پلے بڑے تھے. ان کے والدین انہیں بڑے قیمتی کپڑے پہناتے تھے جن کو دیکھ کر اکثر نوجوان رشک کرنے لگتے تھے. اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب ان 7 افراد کے ساتھ, 7 مسلمانوں کے ساتھ, 7 صحابہ کرام کے ساتھ کہاں روانہ کر دیا, مدینہ منورہ کے لیے. کس کے لیے؟ تبلیغ کے لیے, وعظ و تبلیغ کے لیے, کیونکہ وہ ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے. اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرانے مسلمان تھے, مکہ کے مقیم تھے. انہیں ان کے ساتھ روانہ کیا. یہ قافلہ یثرب مدینہ منورہ پہنچا. یہاں حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رہنے لگے. حضرت اسد ان 6 مسلمانوں میں سے پہلے مسلمان تھے جنہوں نے مدینہ کے رہنے والوں میں سے پہلے عقبہ میں اسلام قبول کیا تھا. انہی کے گھر میں اب یہ قیام پذیر ہو رہے تھے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا 24 گھنٹہ ایک ہی مشغلہ تھا کہ دین اسلام کی تشہیر کیسے ہو, دین اسلام کی دعوت کیسے بڑھے, لوگ جہالت کو کیسے چھوڑے, لوگ دین اسلام کو قبول کیسے کریں, اور جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا ان تک کلمہ کیسے پہنچے, اور جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا, دعوت توحید کو قبول کر لیا, انہیں دین کس طریقے سے سکھایا جائے. یہاں یہ پڑھانے میں ایسے مشغول ہو گئے کہ ان کا نام ہی المقری یعنی پڑھانے والا پڑ گیا. کن کو لقب پڑ گیا؟ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھانے والا لقب ہی پڑ گیا کہ اس طریقے سے یہ صحابہ کرام میں دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ میں اس طرح کے مگن ہو گئے. اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کیسی کوششیں کر رہے تھے, اس کا اندازہ ایک واقعے سے لگایا جا سکتا ہے. اب اس کے نتیجے میں جو کل کا سبق ہوگا, ایک ہی دن میں سارا قبیلہ کیسے مسلمان ہوا, یہ انشاءاللہ ہم کل سبق پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں کہنے سنی زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ.